معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على امامنا الاعظم ابی حنیفۃ النعمان وعلى غوثنا الاعظم خزائن العرفان وعلى معجزة الرسول الامام اختر رضا خان علیہم الرحمۃ والرضوان۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جخالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پہ حاضر نہایت واجب الاحترام شخصیات، علماء کرام، شعراء اسلام اور دور و دراز سے تشریف لائے میرے سنی، جنتی، حنفی، بریلوی بھائی، آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اللہ کے محبوب اعظم، باعث تخلیق کائنات، مقصود کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ماہ مبارک میں جتنی کثرت سے درود پڑھوں گے وہ آپ ہی کے فائدے کے لیے، فقط گھروں کو سجا کر، گلیوں کو سجا کر آپ نبوت کا، رسالت کا، سرکار کا حق ادا نہیں کر سکوں گے جب تک کثرت سے ان پر درود و سلام نہیں پڑھوں گے۔ یہی ہمارا تشخص ہے، یہی ہماری انفرادیت ہے، پہچان ہے، جیسا کہ مجھ سے پہلے مفتی اکبر صاحب قبلہ تعظیم و تکریم کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ عزیزان گرامی وقار، آپ میں سے کل بہت سے لوگ کل کے جلسے میں رہے ہوں گے۔ کل 1 گھنٹہ 37 منٹ تک خاص ایک فرقے کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کو بھرپور مواد دیا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب بھی تشنگی باقی ہے اور اس پر بولا جانا چاہیے مزید۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی کس محلے میں پروگرام ہے، وہاں کی ضرورت کیا ہے، لوگ اور مزید کیا چاہتے ہیں، خطیب کو ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ وہاں کی کیا ضرورت ہے، اس سے مجھے کیا، جو مجھے آتا ہے میں وہی بولوں گا، تو ایسے نہیں چلے گا۔ بہت سے خطیب ہیں ہمارے یہاں جو تقریر نظام آباد میں کر دی، وہی بمبئی میں کر دی، وہی کلکتہ میں کر دی، یہاں کی پبلک وہاں تھوڑی جاتی ہے۔ لیکن ہر جگہ کی ضرورتیں الگ ہوتی ہے، معاملات الگ ہوتے ہیں، حالات الگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا پڑتا ہے۔
تو دن بھر جو لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی اور کمیٹی والوں سے بات چیت ہوتی رہی تو بتایا کہ بھئی آج جس محلے میں بیان ہے وہاں پر کل کے مقابلے میں بد مذہب نہ کے برابر ہیں، بہت کم ہیں۔ سنیوں کا محلہ ہے ماشاءاللہ، اور پھر انہوں نے بھی ایک ٹاپک دیا، پھر جو ملاقات کرنے آتا وہ ایک ٹاپک دیتا کہ میری خواہش ہے کہ آپ اس پر بولیں۔ ایک صاحب نے بڑی عجیب و غریب خواہش بیان کی، کہا حضرت آپ وہ بولیں جو آپ نے 4-5 سال پہلے تبلیغیوں کا اسٹائل کر کے بتایا تھا کہ وہ کس طرح تبلیغ کرتے ہیں۔ اچھا وہی تو صحیح ہے، لیکن آخری میں جو ملفوف مسافہ ہے وہ کمیٹی والوں سے ہونا ہے۔ اچھا، اور تم نے نظام آباد کے سب سے سمجھدار شخص کو میرے دستے راست کی طرف بٹھا دیا، اس کا اوور سبحان اللہ بھی جو ہے ڈسٹرب کرے گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ بھی بیچ بیچ میں بولتے رہیے۔ نہیں، مجذوب آدمی ہے، ان سے قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرات، بات دراصل ایسی ہے کہ میں کس فیلڈ کا مقرر ہوں یہ آپ سب جانتے ہیں۔ پہلی بات تو میں مقرر ہی نہیں ہوں۔ ایک مزے کی بات یہ سن لو کہ میں پہلے مدرس ہوں، ثانیاً مناظر ہوں، ثالثاً مقرر ہوں۔ تو اب ہوا یوں کہ ایک مناظرہ ہوا 2014 میں، ٹیلی فونک مناظرہ عبداللہ مدنی سے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر۔ بعد میں وہ انٹرنیٹ کی معرفت سے دنیا بھر میں پہنچا اور لوگوں نے تقریر کے لیے بلانا شروع کیا، تو میں نے کہا چلو اسی بہانے تھوڑی زبان بھی صاف ہو جائیں گی، تقریر کا فن بھی آ جائے گا۔ لیکن دیکھ رہا ہوں کہ 5-6 سالوں کے اندر بھی ابھی تک مجھے کرسی توڑ تقریر نہیں آئی ہے۔ ایک کرسی توڑ تقریر ہوتی جس کو لوگ بہت پسند کرتے، واہ کیا تقریر ہوئی، ماشاءاللہ، حق ہے، ہوئی کیا نہیں معلوم، ان سے پوچھو بولے کیا کچھ نہیں معلوم، بس چلائے بہت زبردست۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آپ حضرات میری بات سمجھیں۔ حضرات گرامی وقار، کل جو تقریر میں نے کی تھی غیر مقلدین کے حوالے سے، آپ نے بچشمے خود دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے آس پاس میں اسٹیج کے عقبی حصے میں، اور جب میں تقریر کر کے کار میں بیٹھا تو بہت سے لوگ ٹھٹھا کر رہے تھے دور کھڑے ہوئے۔ میں ان چھچوروں کو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا کہ یہ کتنے بڑے گدھہ اللذی ہیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑی بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، ہم لوگ فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، اور اس قدر احادیث ہمارے پاس ہے۔ ابھی مفتی اکبر صاحب نے بتایا کہ آپ ان سے یہ کہو کہ ان کی جماعت کا نام ہی وہ اہل حدیث سے ثابت کرے۔ بیچارے ثابت کب کریں گے جب یہ انگریزوں کی بھیک ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں مولانا حسین بٹالوی کی کوششوں سے ان کو اہل حدیث نام الاٹ کیا گیا، تو یہ بیچارے حدیث میں کہاں سے ثابت کریں گے؟ بہت زور مارا تو ان کے بڑے بھائیوں نے، اہل قرآن نے، وہ قرآن سے اپنا نام، حدیث سے انہوں نے اپنا نام دکھایا، لیکن اہل حدیث باوجود پوری کوششوں کے اپنا نام آج تک حدیث سے دکھا نہ سکے۔ بہرحال کچھ یہ ہیں، کچھ دیوبندی ہیں۔ اب ان دونوں کا معجون مرکب ایک تیسرا فرقہ بھی ہے، جدھر بوجھا ادھر سو جا، سمجھ گئے نا، نرنمادی حیدرآبادی، ہم نہ کائی کو جی، وہ سب بھی ہم نہ کائی کو۔ کرناٹک کے علاقے میں آپ چلے جائیں، ہمارے مرشد بولے سو کسی کو برا نہیں بولنا، کسی کو ایک انگلی دکھائے تو اپنے کو کتنے دستے؟ 3۔ اپنے صابن سے دوسرے کے کپڑے مت دھونا۔ ایک فکر یہ بھی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں صلاح کلی۔ تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جو سنی ہے وہ سنی رہیں، جو وہابی ہے وہ وہابی رہیں۔ اللہ توفیق دے تو وہ پلٹ کر یہاں آ جائے، کوئی سنی وہابی نہ ہو، لیکن یہ تھرڈ جینڈر نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ ادرا گدرا نہیں ہونا چاہیے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ادھر کا جو بیچ والا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا زکام ہے، یہ بہت بڑا زکام ہے جو وہابیوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ وہابیوں کے یہاں کوا بریانی بھی کھاتا ہے، یہاں پہ غوث اعظم کا مرغا بھی کھاتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، یہ زمانہ ایسا پرفتن زمانہ ہے کہ فتنے ابل رہے ہیں، فتنے نکل رہے ہیں، ہر شخص۔ اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ انٹرنیٹ کھول کر دیکھو۔ ایک صاحب ہیں مرزا محمد علی انجینئر، سنے ہوں گے نا آپ؟ ہاں، یہ اتنے قابل ہیں، ضرورت سے زیادہ قابل ہے، علامہ بالالف ہے، یہ سمجھ جائیے۔ یہ علامہ بالالف صاحب پہلے دعوت اسلامی میں تھے، پھر اس کے بعد ان کا کھوپڑا خراب ہو گیا، تبلیغ میں چلے گئے۔
اب تبلیغ میں تکلیف ہو گئی تو پھر وہاں سے اہل حدیث بن گئے. اب بعد میں جب خود سے ہی حدیث قرآن پڑھ کے اپنا بیڑا غرق کرنے لگ گئے تو اب انہوں نے ایک نیا فرقہ بنایا, نہ وہابی نہ بابی, میں ہوں علمی کتابی. ماشاءاللہ, نام ایک سے ایک گھامڑ لوگ ہیں یار. میں نے سوچا کہ انٹرنیٹ پر اس کے فرقے کا نام دیکھو آخر یہ کس فرقے سے بلانگ کرتا ہے, تو میں نے دیکھا اس کے فرقے کا نام ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں علمی کتابی. تو اب بتائیے اس چھچورے کے نام پر کیا تبصرہ کیا جائے. اب یہ صاحب 10x10 کے کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں, کچھ ان کی عقیدت کا پیالہ پیے ہوئے اندھ بھکت بیٹھے رہتے ہیں. وہ ان سے پوچھتے, ان کو مرجع سمجھ کر, ان کو ماوا سمجھ کر, ان کو آخری سمجھ کر کہ یہ جو فرما رہے ہیں بس وہی معاذ اللہ وہی الہی ہے. اب یہ کمرے میں بکتے رہتے ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ ان کے بھی فالوورز بڑھ رہے ہیں. اب ایک صاحب ہیں آسٹریلیا میں, ان کا نام ہے جاوید احمد غامدی. یہ اس کے مقابلے میں کچھ پڑھے لکھے ہیں, یہ محمد علی مرزا کے مقابلے میں کچھ ایجوکیٹڈ آدمی ہے. اب وہ صاحب نے بھی ایک الگ ہی راہ لے لی. اب ان کے فرقے کا نام تو آج تک انہوں نے نام کرن کیا نہیں ہے, بغیر نام کے ان کا کام چل رہا ہے. تو بہرحال موارد نام کی ان کی ویب سائٹ ہے. وہ صاحب کہتے پورے اسلام میں اونلی 27 ہی سنت ہے, اس میں سے داڑھی سنت نہیں ہے, نقاب ضروری نہیں ہے, اسلام میں میوزک حلال ہے. اب ان کو بھی لوگ سن رہے ہیں. اچھا, جگہ جگہ قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں. اب ایک صاحب اور ان سے بھی 2 قدم آگے نکل گئے, چونکہ بھئی ہم مولوی تو ہیں لیکن انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے مولوی. بھئی 21ویں صدی میں ہے, ہم بھی اسمارٹ فون یوز کرتے. اب ظاہر سی بات ہے فون اسمارٹ ہے تو ہم تو ایڈیٹ ہوں گے نہیں, ہم بھی اسمارٹ ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں بھئی کیا چل رہا ہے آج کل. تو آج کل جو چل رہا اس میں ایک صاحب پاکستان کے جن کا نام ہے شیخ محمد, اور شیخ محمد صاحب ان کے سامنے پتہ نہیں کس مولوی کی مت ماری گئی, اس کو آتا جاتا کچھ نہیں تھا, دیوبندیوں کا بکلول مولوی جا کر بیٹھ گیا اور سارا بیڑا غرق کرا کے آ گیا. کم سے کم ہم کو بٹھا دیتے یار. تو بہرحال وہ صاحب سوائے قرآن کے کسی چیز کو نہیں مانتے. ان کے نزدیک نماز سے مراد یہ نماز نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز ہے, نماز سے مراد, صلاۃ سے مراد خلافت. اب میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا, یا اللہ ایسے نئے 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 محقق اگر نکلیں گے تو اس امت مسلمہ کے جوانوں کا کیا ہوگا. میں تمہیں بس ایک چیز بتا رہا ہوں, ہنسی نہیں, مذاق نہیں, واللہ باللہ تاللہ بتا رہا ہوں. اس کو تم لوگ اپنے کلیجے میں بسا لو اس بات کو, ورنہ آگے اتنا خراب دور آئے گا. میرے آقا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پہ ایک دور ایسا آئے گا کہ ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا, دین پر چلنا مشکل ہوگا. لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہو. حق ایمان سے بتانا, سب سے پہلے تو موبائل سائلنٹ پہ کر لو. حق ایمان سے بتانا تم میں کتنے لوگ ہیں جو کنفیوژن کا شکار ہیں, یار کون حق پر ہے. ہوں تو میں سننی, لیکن وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے یار, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھ رہا ہے, اور اتنا گاڑھا گاڑھا آئین قاب بھی نکالتا ہے, اور ماشاءاللہ سعودیہ ریجیکٹ بھی ہے, اور اس کو بھی دیکھو جھاپک جھوا ڈالا رکھے ہوئے ہیں ماتھی پہ, شامی کباب ہے, اور بات بات میں اللہ رسول قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول, اور جو بات پوچھو حدیث قرآن کے علاوہ بات نہیں کرتا. بھلا وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے. تم میں سے بہت سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہے, اور آج کا جو نوجوان طبقہ ہے جو غیر مقلدیت کی طرف مائل ہو رہا ہے, چونکہ غیر مقلدوں کا جو دھرم ہے, غیر مقلدوں کا اہل حدیث کا, مفتی صاحب نے کہا اہل حدث, میں اس کی بھی تصغیر کر دوں اہل حدیث. یہ اتنا آسان, اتنا ماڈرن دھرم ہے, اس میں کشٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, مشقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دین بہت آسان ہے, جیسے کپڑے ملے آؤ نماز پڑھو, ٹوپی ہو نہ ہو, اللہ تمہاری ٹوپیوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. دین کو شارٹ کٹ آسان. لوگ غیر مقلدیت کی طرف بھاگ رہے ہیں, قادیانیت کی طرف بھاگ رہے ہیں, مہدویت کی طرف بھاگ رہے ہیں, اور کئی سارے فرقے پیدا ہو گئے. اب اہل سنت میں بھی ایک خیال پیدا ہو رہا ہے تفضیلیت کا.
اہل سنت و جماعت میں اب تک ہم کہہ رہے تھے کہ اہل سنت حق ہے، پیران طریقت حق ہے، مزارات اولیاء حق ہے، آستانے حق ہے، بے شک حق ہے، لیکن ان آستانوں میں بیٹھے ہوئے آستین کے ساتھ لٹیرے مجاور صاحبان جو مزارات کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں، حضرات صحابہ کی عصمت پہ حملہ کر رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، مولائے کائنات کو حضرات شیخین پر فضیلت دے رہے ہیں، ایسے کچھ پیر صاحبان نکل کر آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے فرقے کا نام مولائی رکھ دیا، حالانکہ یہ لوگ شیعت کی طرف جا رہے ہیں، ان کی تعلیمات شیعت کی طرف ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایسے دور پرفتن میں لوگ پریشان ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، پکارے تو کسے پکارے، حق سمجھے تو کسے سمجھے۔ دیکھو مرشد برحق، ولی نعمت، اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے جن کی نگاہیں اپنے دور میں نہیں آگے کے 500 سال تک دیکھا کرتی تھی، میرے سرکار مفتی اعظم کے زمانے میں ایک استفتاء ہوا، ایک سوال ہوا۔ سوال کیا ہوا کہ حضور ایک فلم آئی ہے، اس فلم کے اندر حج کرنے کا طریقہ بتایا گیا، کس طریقے پہ حج کیا جاتا ہے، کیا اس فلم کو دیکھ کر حج کے ارکان سمجھ سکتے ہیں، طریقے سمجھ سکتے ہیں؟ سرکار مفتی اعظم عالم جواب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، کیا زمانہ آیا کہ مسلمان اپنا علم، اپنا دین تھیٹروں میں جا کر سیکھیں گے۔ اللہ اللہ، کیا زمانہ آیا کہ مسلمان اپنا دین تھیٹروں میں جا کر سیکھیں گے۔ آپ نے افسوس کا اظہار فرمایا، پھر علماء کے فضائل بیان کیے، فرمایا علماء سے رجوع ہوا کرو۔ اس زمانے میں علماء اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھے، اس وقت اشرفیہ کے فضلاء، امجدیہ کے فضلاء اور بڑے بڑے مدارس کے فضلاء چاروں طرف پھیلے ہوئے نہیں تھے۔ اس وقت بھی ہمارے علاقے میں، ہمارے چھیتر میں، مراٹھواڑے میں، آپ کے تلنگانہ میں، آندھرا پردیش میں جہالت کا دور دورہ تھا، اور جو مولوی صاحب تھے بھی تو وہ پھکنی کی فاتحہ والے تھے۔ وہ کیسے تھے؟ گونڈی کام کرتے کرتے ان کو لے کر آ گئے، امام بنا دیا۔ اب وہ بھی اتنے پھگیر اور ایسے ہوشیار، جب کبھی عید برات کا ٹائم آیا، شب برات کا، بزرگوں کی فاتحہ دینے کا، ان کو بولے چلو مل صاحب فاتحہ پڑھنے کو۔ چلوں گا 50 روپے لگیں گے۔ نہیں نا حضرت، اتنے پیسے نہیں نا میرے کنے۔ تو بولے ایک کام کر، پھکنی لے کے آ، اس میں پھک کے دیتا، لے جا کے کھانے پہ چھوڑ، 20 روپے لگے گا۔ پھکنی کی فاتحہ۔ وہ بہت ہوشیار رہتے تھے مل صاحب، کیوں؟ سب اندھے، ان کو ایک آنکھ، تو راجا کون بنے گا؟ وہی بنے گی نا یار، اندھوں میں کانا راجا۔ بعد میں جب یو پی بہار کے علماء آنے لگے، حالانکہ پراپر میں مراٹھواڑے کا ہوں، لیکن میں علاقائی تعصب نہیں رکھتا ہوں، جب یو پی بہار کے علماء آنے لگے، علم کی روشنی پھیلنے لگی، ہمارے بچے وہاں جا کے پڑھنے لگے اور وہاں سے علم لے کر آئے۔ اب جہالت کا اندھیرا چھٹنے لگا ہے، اب علم کا دور دورہ ہو گیا ہے، اب رضویت کا بول بالا ہو گیا ہے، اب مسلک اعلیٰ حضرت کے ہر سو نعرے لگنے لگے۔ اب جب یہ علماء آنے لگے تو ان مولوی صاحبوں کی جو ہے دکانیں بند ہونے لگی، تو اب وہ مولوی صاحب اتنے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں تھے۔ ہمارے یہاں بھی ایک مولوی صاحب ہے بیڑ ضلع کے اندر، ان کا تو بیان سن لو، وہ اپنے بیان میں فرماتے، بولے تھانوی اور اعلیٰ حضرت ایک سنگت پڑھنے کو تھے، ایک سنگت تھے پڑھنے کو، کھانے کے اوپر سے جھگڑا ہوا تو انہوں الگ کاڑے، انہوں الگ کاڑے، انہوں الگ فرقہ کاڑے، انہوں الگ فرقہ کاڑے۔ واہ، اتنی وسیع معلومات ان کی، ماشاءاللہ۔ ایسے ایسے مولوی صاحب بھی تھے، اب بھی ہوں گے، دیہات کے علاقے میں چلے جا۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب دیہات میں گیا، وضو کر رہا تھا تو ان کا میں نے بیان سنا، مراٹھواڑے کی بھاشا سمجھ میں آتی ہے، تو مولوی صاحب بیان کر رہے، بولے عائشہ شینگا کی بھینس، ان عائشہ شینگا کی بھینس، ان اس میں منڈی ڈالے تو کیسا ہوتا؟ میں نے کہا یہ کون سا بیان ہے؟ تو ماشاءاللہ ایسے ایسے مولوی صاحب تھے۔ ارے یہ تو غنیمت ہے یار، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اب بھی اس دور میں بھی لوگ ایسے ایسے خطیبوں کو بلا لیتے ہیں۔ ایک خطیب صاحب سے میرا پالا پڑا، میں بیٹھا ہوں اسٹیج پر، وہ تقریر کر رہے ہیں، بولے نیاز اور فاتحہ ثابت کروں، تو میں بھی چونک گیا، بولے حدیث صحیح حدیث۔ مجھے بھی 1000 واٹ کا کرنٹ لگ گیا کہ صحیح حدیث سے نیاز فاتحہ سامنے برتن رکھ کے، آج تک تو پتہ نہیں تھا۔
بولے سنو، ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، اچانک کیا سوجی، نبی نے فرمایا اے ابو بکر اٹھ 1 کلو جلیبی لے کر آ۔ 1 کلو جلیبی لے کے آ۔ بولے اے عمر تو ایک کام کر، بالو شاہی لے کے آ۔ علی تو اگربتی لا، عثمان تو اگربتی جلا، اے طلحہ چاروں کھل پاڑ۔ بولے لے وہ ثابت ہو گیا، اب ان کو کون منہ لگے، کس کی شامت آئے جو ان کے منہ لگے؟ مناظرہ ہارنا ہے کہ ان کے منہ لگ کر؟ بھئی یقیناً مناظرہ ہارنا ہی پڑے گا۔ شیخ سعدی فرماتے جب عالم اور جاہل کی بحث ہو پوری رات تو جیتے گا کون؟ 100%۔ اس کے لیے کوئی دائرہ نہیں نا۔ تو اس ٹائپ کے مولوی تھے یہ تو ٹھیک، ایک صاحب نے تو اور غضب ڈھا دیا، بولے میرے امام پر کوفیوں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کی گاڑی کے لیے پیٹرول تک نہیں دیا۔ اب آپ سوچتے رہیے کہ امام صاحب کی گاڑی کے لیے پیٹرول نہیں دیا کوفیوں نے تو کتنا ظلم کیا ہوگا۔ اب ماشاءاللہ ایسے لوگ منصب امامت پر، منصب تقریر پر، کرسی خطابت پر براجمان ہے۔ اب ماشاءاللہ ارشاد فرماتے ہیں، لیکن جب علم کا دورہ ہوا، اشرفیہ کے علماء آنے لگے، تاج الشریعہ کے دورے ہونے لگے، محدث کبیر کے دورے ہونے لگے، تو پھر جو حیدرآباد سے صلح کلیت نکلی تھی جامعہ نظامیہ سے، اس صلح کلیت کو بھی بھاگنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ 150 سال کا ادارہ جس نے علاقے دکن میں صلح کلیت پھیلانے میں کوئی کسر نہیں رکھی تھی، لیکن جب نام رضا کے چرچے آئے تو ان کا اپنا رہنا مشکل ہو گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا دور بڑا خراب ہے، لیکن جب یہ علماء آ گئے تو اب لوگوں کو کیا چاہیے؟ آپ کے شہر میں 2 مدرسے ہیں، ایک مفتی صاحب کا بھی ہے، مفتی اکبر صاحب کا، ایک مولانا یوسف صاحب کا بھی ہے، ایک قاری غلام محی الدین صاحب کا بھی ہے، کئی سارے مدرسے ہیں، بہت سارے ڈگری ہولڈر علماء ہیں، آپ ان سے رجوع کیجئے۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان علماء کے پاس جانا، دست بوسی کرنا، زانوئے ادب طے کرنا، ان سے مسئلہ پوچھنا ضروری نہیں سمجھتا ہے۔ بڑی آسان بات ہے، فون اٹھاؤ، گوگل میں ٹائپ کرو، دیکھ لو کیا مسئلہ ہے۔ اب ضرورت ہی کیا مولانا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی موبائل کے جو بہت سارے فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اب اس سے تم دین سیکھو گے۔ اچھا چلو ایک ٹرائل بتا دیتا ہوں میں آپ کو، گوگل میں ٹائپ کرو قربانی کتنے دن، 1 دن قربانی کی حدیث صحیح بخاری سے لے لو، 1 دن قربانی، 3 دن کی قربانی دلیل بخاری سے، 4 دن کی قربانی کی بھی دلیل ہے۔ اب آدمی سوچتا ایک طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں قربانی 1 دن، ایک طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں قربانی 3 دن، ایک طرف رسول اللہ فرما رہے ہیں قربانی 4 دن۔ آخر نبی کی باتوں میں اتنا تضاد کیوں ہے، اتنا ٹکراؤ کیوں ہے؟ اب ان دونوں میں تطبیق دینا، ان دونوں کے اندر بہتر راستہ نکالنا اس بیچارے کو آتا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، احادیث سے اعتماد کھو دیتا ہے اور اہل قرآن کے راستے پہ چلنے لگتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے کل بھی بتایا تھا، امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں خود سے حدیثیں پڑھنا اپنے آپ کو گمراہ کرنا ہے، یہ عوام کا کام نہیں ہے۔ وہ حدیث کھول کر پڑھے، عوام کے لیے فقہ ہے، علماء کے لیے حدیث ہے۔ عوام کے لیے کیا ہے؟ فقہ بہار شریعت پڑھو، قانون شریعت پڑھو، یہ ہے تمہارے لیے بخاری مسلم نہیں ہے، ورنہ بخاری مسلم پڑھو گے، بخاری میں جاؤ گے، البول قائمن جب تمہیں دکھے گا کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر استنجا فرمایا اور 1 2 نہیں 4 حدیثیں ہیں، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ یہاں تو بیٹھ کر استنجا کرنے کی حدیث نہیں ہے، کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی حدیث ہے۔ خود سے بخاری پڑھو گے، آپ کو ملے گا حالت روزہ میں سرکار نے اپنی ازواج کے بوسے لیے ہیں، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ میرے بزرگوں دوستو، احادیث میں ہر طرح کی حدیث ہے، کس پر عمل کرنا چاہیے کس پر نہیں کرنا چاہیے یہ آپ جیسے لوگ نہیں سمجھ پائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اور لوگ گمراہ ہو گئے، آپ دیکھو ایک میڈیکل اسٹور ہے، اس کی آسان مثال دے کر سمجھا دوں۔ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، اللہ نہ کرے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب اچھا نہیں لگ رہا، بتائیے کیا ہوا۔ پچھلی بار میں بھی گیا تھا نظام آباد میں ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور بڑا ناخوشگوار واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، اسے میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں۔
مطلب نظام آباد کی اردو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا تھا، انگشت بدندہ رہ گیا تھا کہ ماشاءاللہ یہاں کے ڈاکٹر صاحبان ایسی اردو بولتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، اس نے نبض دیکھی، نبض دیکھنے کے بعد 500 روپے آپ سے لیے، دوا لکھ دی۔ اچھا آپ ایمانداری سے بتائیے، جتنا بڑا ڈاکٹر ہے، جتنی بڑی اس کی ڈگری ہے، جتنا وہ پڑھ کر آیا ہے آکسفورڈ سے، کیمبرج سے، کہاں سے، اس کی کلینک کے اندر آپ کو کوئی دوا دکھتی ہے؟ بالکل نہیں، خالی۔ اب اس نے آپ کی بیماری دیکھی، بیماری سمجھ گیا، آپ کو 500 روپے آپ سے لے لیے، چٹھی دے دی۔ اب آپ چٹھی لہراتے ہوئے میڈیکل تشریف لے گئے، آپ نے میڈیکل والے کو دکھایا، جیسے ہی اس نے چٹھی دیکھا چاروں خانوں کا طواف کرنا شروع کر دیا اور یہاں وہاں سے دوا بھر کے تھیلی آپ کے سامنے رکھ دی، 200 روپے لے لیے۔ آپ بڑے پریشان ہیں، یا اللہ اس کمبخت نے فقط ہاتھ دیکھا تو 500 روپے لے لیے، اس غریب نے 200 روپے میں تھیلی بھر کر دوا دے دی۔ آئندہ جب بھی طبیعت خراب ہوگی ڈائریکٹ یہیں آؤں گا، صحیح ہے نا؟ ارے بھائی جب دوبارہ طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گے کہ میڈیکل؟ دیکھو یہی ایک بول رہا پورے نظام آباد کی طرف سے، تو میں بھی سمیٹ دوں گا، تم لوگ بھی بولو۔ 50 کلو کا آدمی، سنگل چیسس کا آدمی اتنا زور لگا رہا ہے، اب ماشاءاللہ کرتے میں سما نہیں رہے، بولنے کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ بولو۔ جب دوبارہ طبیعت خراب ہو تو ڈائریکٹ آپ جائیں گے میڈیکل؟ نہیں۔ لیکن ایک عقل مند اتنا بھی ہے جو سعودیہ ریجیکٹ ہے، فضیلت الشیخ حافظہ اللہ ماشاءاللہ، وہ ضرور میڈیکل جائے گا۔ ہاں، اب جب میڈیکل آپ گئے، ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کیا سمجھ میں آیا آپ کے سمجھ میں یہ آیا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون سی دوا کس مرض میں کام کریں گی۔ میڈیکل والے کے پاس دوا تو ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ کون سی دوا کس مرض کے لیے کام کرتی ہے۔ میڈیکل میں صحت اچھی ہونے کی بھی دوا ہے، پوائزن بھی رکھا ہوا ہے، زہر بھی رکھا ہوا ہے، وہ بغیر ڈاکٹر کے چٹھی کے نہیں دیں گا۔ یہیں سے سمجھو امام احمد فرماتے ہیں کہ اے فقہا کے گروپ، آپ لوگ ڈاکٹر ہو اور ہم محدثین اتار ہیں، میڈیکل والے ہیں۔ محدثین کے پاس حدیثیں تو ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم اس حدیث کا استعمال کہاں ہوگا کہاں نہیں ہوگا۔ ان کا کام ہے رسول اللہ کی باتوں کو نقل کر دینا۔ اب ان باتوں سے کون سا مسئلہ نکلے گا؟ کیا مسئلہ نکلے گا؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے فقیہ کا کام ہے۔ آج کے 2 ٹکے کے غیر مقلد گوگل کا اتباع کرنے والے، کھڑے رہ کر موتنے والا، کالج کا پڑھنے والا ٹیچر اور پرنسپل، ان شرط پہ نماز پڑھنے والا جس کو ٹوپی بھی بوجھا معلوم پڑتی ہے، ہم سے کہتا مقلد گدھا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا کیسے؟ بولے تقلید کے معنی پٹا کتے کے گلے میں ڈالا جاتا۔ تو میں نے کہا بیٹے تم غلط سمجھے ہو، اور دوسری بات تم آئے غلط جگہ ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں مقلد گدھا ہوتا ہے کہ غیر مقلد۔ ایمانداری سے بتانا، گدھے کو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، چپ چاپ کھڑا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس پہ 50 کلو گیہوں کی بوری ڈالو، پھٹ سے اس کی ٹانگیں چر جائیں گی۔ غیر مقلد دن بھر برابر چلتا رہے گا، لیکن جیسے ہی مسجد میں آئے گا اور نماز کا بوجھا اس پہ پڑے گا، پھٹ سے اس کی ٹانگیں چر جائیں گی۔ تو گدھا کون؟ پھٹ سے اس کی ایسی ٹانگیں چر جائیں گی۔ اچھا، گدھے کی پیٹھ پہ آپ 50 کلو گیہوں کا بورا رکھو وہ چلے گا، لیکن جیسی چھٹاک بھر رومال رکھو جھٹ سے جھٹک جائے۔ آپ خبردار کبھی غیر مقلد کو ٹوپی پہنانے کی کوشش مت کرنا، پہنا کر دیکھو، اگر رکھ لیا تو میرا نام بدلنا، پھٹ سے جھٹک دے گا۔ تو سب سے بڑا گدھا تو یہی ہے۔ اور گدھا ہونے کا ثبوت کیا دوں؟ چلو میں بتا دیتا ہوں۔ یہ امام صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اچھا حق ایمان سے بتانا، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا کہ یہ اللہ کی جانب سے تشریف لائیں، ڈائریکٹ نظام آباد کے اندر آسمان سے تشریف لائیں؟ نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں مولانا ایسے کیسے، یہ تو پہلے مدرسے میں گئے، پڑھے لکھے، بعد میں کمیٹی والوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، کانٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو بلایا، ان کی قرات وغیرہ سنی، ایسے دیکھا جیسے بہو لے کر آتے۔ اماموں کا تو اتنا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کون کرتے؟ یہ سپاچٹ ایئرپورٹ صدر صاحب، ماشاءاللہ۔ اماموں کا ٹیسٹ، یہ تو قیامت کی نشانی ہے کہ امام کا، عالم کا ٹیسٹ جاہل کر رہا ہے، جاہل۔
جس کی اپنی بیٹی وہابیوں میں دے رکھی ہے، وہابیوں کی بیٹی لا رکھی ہے، وہابیوں کا کھاتا پیتا شرمندہ ہے، امام سے کہتا رد مت کرنا، رد مت کرنا، کیوں نہیں کرے گا؟ وہ امام جو کمیٹی والوں کا سن کے بد مذہبوں کا رد نہ کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان ہے، ایسی روزی کو چھوڑ دے، ملک خدا تنگ نیست، پائے مورا لنگ نیست۔ خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے، میرا پیر لنگڑا نہیں۔ تم کمیٹی والے ہو، تم کو اللہ نے موقع دیا مسجد کی خدمت کا، تو جھاڑو لگاؤ، دیکھو فرش صحیح ہے نہیں ہے، مصلے صحیح ہے نہیں ہے، نمازیوں کو آرام ہے نہیں ہے، مسجد کا سارا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے، وہاں پہ حکومت مت بگارو۔ اللہ کے نبی فرماتے قرب قیامت وصاد القبیلۃ فاسقہم، قوم کا سردار فاسق ہوگا، وکان زعیم القوم ارذلہم، قوم کا لیڈر کمینہ آدمی ہوگا، وظہرت الاصوات فی المساجد، لوگ مسجدوں میں چلائیں گے۔ آج جو کمیٹی والے امام پر رعب جھاڑتے ہیں 6-7 ہزار میں، سن یہ 6-7 ہزار میں کچھ نہیں ہوتا، اتنی مہنگائی ہے، اتنی مہنگائی ہے، جب اس میں تیرا گھر نہیں چلتا۔ ایک صاحب ہمارے پاس آئے، بولے مفتی صاحب بہت پریشان ہوں، تعویذ دے دیجئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بولے 50,000 سیلری ہے لیکن مہینہ ختم ہوتے ہوتے مقروض ہو جاتا ہوں۔ آپ کی کیا سیلری؟ میں نے کہا مدرسے سے 5,000 روپے، بڑی پرانی بات ہے۔ بولے 5,000 میں آپ اتنا ٹپ ٹاپ میں رہتے ہیں، ہمیشہ اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں، بہترین اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں، ماشاء اللہ، تو مجھے کوئی تعویذ دیجئے کہ مجھے برکت ہو۔ میں نے کہا تو مانتا ہے میرے پیسے برکتی؟ بولے جی حضور۔ تو میں نے کہا ایک کام کر، تیرے 50,000 مجھے دیا کر، میرے 5,000 تو رکھا۔ بولے ایسا تھوڑی ہوتا حضرت، حضرت کو پیٹ نہیں ہے، حضرت بازار سے جاتا ہے تو حضرت کا دل نہیں کرتا میں اپنے بچوں کے لیے سیب لے کر جاؤں، کیلا لے کر جاؤں، حضرت کا دل نہیں کرتا میں اپنی بہن کی شادی اچھی کروں، اپنے ماں باپ کو حج عمرہ کراؤں، عالم کا دل نہیں کرتا۔ ارے پیروں پہ لٹانے والوں، یہ سانڈ کے سانڈ پیر بن گئے، جوہلا قسم کے لوگ، یہ مرشداں، حضرتاں، سرکاراں، پاشا، ہمیں فلانی خانقاہ کے، ہمیں یہ، ہمیں وہ، ہمیں ایسے، ہمیں بھینسے، انہی بھینسوں پہ لٹاؤں گے؟ علماء کی خدمت کرو۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے، لیکن لوگوں کو کیسا امام چاہیے معلوم ہے؟ ایک دم اللہ کی گائے، ایک دم فجر پڑھا کیا ویسا مصلی پہ سو جانا، ظہر میں صدر صاحبہ کے اٹھانا، حضرت اٹھو نماز کا ٹائم ہوا، پھر امام صاحب نے اٹھ کے نماز پڑھنا، کھانا نہیں مانگنا، تنخواہ نہیں مانگنا، کسی سے ملنا نہیں، اس سے کیوں ملے، اس سے کیوں ملے، ایسا کیوں بیان کیے، ویسا کیوں بیان کیے۔ غرض کی آج کل بڑی دھاندلی، بڑی دادا گیری چل رہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ علماء کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اب زمانہ ایسا آ گیا کہ لوگ انٹرنیٹ کی معرفت سے دین سیکھ رہے ہیں، اور خدا کی قسم ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ انٹرنیٹ کی اگر کچھ فوائد ہیں تو نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اس کے، اور اس کے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اچھا خاصا نوجوان جب ایسی نماز پڑھتا تھا، چند دن کے بعد اس کی ہوا بدل گئی، مزاج بدل گیا، ایسے نماز پڑھا، حدیث میں تو مجھے نہیں ملا۔ کتنی حدیث پڑھا رہے بھائی تو نے؟ حدیث میں تحت السرہ کا ذکر نہیں ملا، میری نظر سے نہیں گزرا۔ ماشاءاللہ تیری نظر، تیری تحقیق، تیرا مطالعہ، اوہو ماشاءاللہ، بڑے بڑے اماموں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا۔ بتاؤ، یہاں یہ حال تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا آپ کو کتنا علم، کتنا علم؟ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ خدا کی قسم وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے جن کی بشارت کہاں موجود ہے معلوم؟ قرآن کریم میں۔ کہاں پر؟ قرآن کریم۔ جی ہاں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 3 اٹھا کر دیکھو، وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ وَآيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ نبی ان کو بھی علم سکھاتے جو ابھی نبی سے آ کر ملے نہیں۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ نبی ان کو بھی علم سکھاتے جو نبی سے آ کر ملے نہیں۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھ لو، نام تو کل بتایا تھا میں نے بخاری کا پورا، غیر مقلدوں سے پوچھ لینا بخاری کا پورا نام۔
بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ نبی یہ وآخرینہ سے مراد کون لوگ ہیں؟ 3 بار پوچھا، فرماتے اللہ کے رسول نے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی آئے، اللہ کے نبی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ سنو، اس کی قوم کا ایک آدمی ہوگا، لو کان العلم عند الثریا، جب علم اوج ثریا پر پہنچے گا۔ مسلم کے الفاظ ہے بخاری کے الفاظ ہے لو کان الدین عند الثریا، اور مسلم کے الفاظ ہے لو کان العلم عند الثریا، اور مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہے لو کان الایمان عند الثریا، ایمان، دین، علم جب ثریا ستارے پر پہنچے گا تو اس کی قوم سے ایک شخص اسے وہاں سے لے کر آئے گا۔ تبییض الصحیفہ میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اولین مصداق امام اعظم ابو حنیفہ۔ اب یہ لوگ تو ان کو بھی نہیں گنتے صاحب، میری سمجھ میں نہیں آتا، تقلید حرام حرام حرام۔ اچھا حرام ہے تو بالکل حرام ہے کہ کچھ حرام ہے کچھ جائز ہے؟ ایک سوال تو بنتا ہے نا بھائی ان سے۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے جا رہا ہوں، میری تو ملاقات ہوگی نہیں، کیونکہ جب میں آتا ہوں تو یہ حضرات آپ کو تو میں نے بتایا جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک مچھر آیا، کہا اللہ کے نبی میری کمپلین لکھی۔ آپ نے کہا تیری بھی کمپلین ہو سکتی ہے، ہو سکتی کیا ہے، لکھی، آپ کارروائی کیجیے، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کی امت ہے، ہم لوگ، ہم سب آپ کی رعایا ہے، آپ کا کام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کس کے خلاف؟ بولے ہوا کی۔ کم بخت کہیں کی جب چلتی ہے تو پورا قبیلہ بچھڑ جاتا ہے۔ باپ کہاں افغانستان تو بیٹا کہاں ہندوستان تو ماں کہاں پاکستان، ملاقات نہیں ہو پاتی۔ حضرت نے کہا اچھا تو تم مدعی ہو، دعویٰ کر رہے ہو، کمپلین لکھوانا چاہتے ہو، تو جس پر تم دعویٰ کر رہے ہو اسے بھی تو بلانا پڑے گا، اس کا بھی تو سننا پڑے گا۔ تو ایک کام کرو، رکو میں ہوا کو بلاتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت صحیح میں بلائیں گے؟ تو حضرت نے کہا بلانا تو پڑے گا۔ بولے ایک کام کرو میرا کیس واپس دے دو۔ اس کو معلوم ہے نا ہوا آنے کے بعد میں رک پاؤں گا، ہوا آنے کے بعد رک پائیں گے۔ حضرت مچھر تو بعد میں بہت ڈینگے ہانکتے ہیں، بڑی بڑی کرتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو انٹرنیٹ کی معرفت سے دین سیکھتے ہیں اور بڑے بڑے ائمہ کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، ان سے ایک سوال تو بنتا ہے، کہتے ہیں تقلید حرام۔ بیٹے بغیر تقلید کے تو انسان دنیا میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ اچھا ایک بات بتا دوں، پہلے چیز کلیئر کر دوں، کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ موقع عید میلاد النبی کا، کمیٹی عید میلاد کی اسی مناسبت سے جلسہ ہے، تو بھیا ایسا ہے کہ میں سرجن ہوں اور میرا کام ہے سرجری کرنا۔ کل مفتی حنیف صاحب ہیں، بعد میں مفتی شمشاد صاحب ہے، وہ عید میلاد پر دلائل کے دریا بہا دیں گے۔ مفتی شمشاد مصباحی صاحب قبلہ بہت زبردست تعلیم ہے، ان کو بھی سنیے، تو انشاءاللہ آپ یہ ساری چیزیں ان سے سنیے گا، مجھ سے موٹا موٹی سن لو آپ، گھاؤٹی گھاؤٹی بھاشا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی میری بات آپ سمجھ سکیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بغیر تقلید کے تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ تقلید کہتے ہیں شرک، شرک۔ تقلید کا معنی کیا؟ کسی بڑے کی بات دلیل پوچھے بغیر مان لینا، یہی تعریف ہے نا تقلید کی۔ ارے بولو بھائی، ہاں ڈرو مت، پولیس نہیں آئے گی، آئیں گی تو میں سنبھال لوں گا۔ ہاں تقلید کی تعریف ہے، کیا ڈھٹ لوگ ہے یار، ایسا گچھ ہو کے بیٹھے، کائے کو بولیں گے ہم، نذرانہ انہوں لے رہے، ہم کائے کو بولیں گے۔ تو تقلید کی تعریف ہے۔ اچھا تھوڑا لمبا ہو جائے تو چل جائے گا نا، ارے ابھی تو 12 ہی بجے ہیں یار، گھڑی کے ان کے بھی بجا دیتا ہوں، چلو۔ تو اب دیکھو تقلید کے معنی ہے کسی بڑے کی بات دلیل پوچھے بغیر مان لینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دلیل نہیں ہے، دلیل ہے، لیکن چونکہ جب وہ دلیل دے گا تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جیسے کچھ عامل لوگ دوا کے ایسے ایسے نام بتاتے ہیں کہ وہ آپ کو کہیں ملیں گی نہیں، صرف انہی کے پاس ملیں گے۔ ہمارے یہاں ایک عامل صاحب ہے، ان کے پاس ایک صاحب گئے، بولے شربت عبد الجبار منگانا پڑے گا۔ نہیں ہمارے رشید بابا بھی بابا ہے ماشاءاللہ، یہ ایسے بابا نہیں ہے، کچھ ایسے بابا جو ایسے ایسے سامان کے نام بتا دیں گے جو کہیں ملتا ہی نہیں۔ اب بات یہ ناخواستہ آدمی کہیں گا لے حضرت پیسے تمہیں لے کے آؤ، اب میں تو بھی کہاں جاؤں شربت عبد الجبار ڈھونڈنے کو، ان ملتا بھی نہیں وہ۔
دوبارہ اب بڑے کی بات بغیر دلیل پوچھے، دلیل ہے اگر وہ دے دیں گا سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس لیے ہم لوگ دلیل پوچھتے نہیں، کیونکہ یہ بڑا ہے، یہ زیادہ ماہر ہے، یہ جانکار ہے، یہ جو کہہ رہا ہے، یہ جو بتا رہا ہے، اس کے علم کی روشنی میں وہ بات درست ہے۔ میں دلیل جان کر کروں گا کیا؟ جب اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں پتہ نہ ہو، تو میں دلیل معلوم کر کے کروں گا کیا؟ اب یہ کہتے ہیں نہیں، تحقیق کرو، تقلید مت کرو، خود ہر چیز کی ڈیٹیل نکالو، جب تک تحقیق نہ ہو دین پر نہ چلو۔ اچھا ایمانداری سے پوچھنا، غیر مقلد جتنے نظام آباد میں ہیں بہت سارے ہیں، اب کل ان سے مل کر پوچھنا کہ بھیا جو آپ کے ابا ہیں، بڑا اچھا سوال دے رہا ہوں، پوچھ تو سکتے ہو، جیسے یہ ہم کو پوچھتے ہیں کہاں لکھے والا جھنڈے ڈنڈے کہاں لکھا ہے میلاد؟ ابے گھامڑ ہماری قسمت میں لکھا اور کہاں لکھا اور کہاں لکھا؟ تو بہرحال اب ان سے پوچھنا کہ بھیا جو آپ کے ابا حضور ہیں ان کو، یا آپ کے ابا کون؟ بولیں گے فلانے صاحب، تو آپ کو کیسے معلوم وہ آپ کے ابا؟ اس کی دلیل کیا؟ دیکھو جب محلے میں گھر میں بچہ پیدا ہوتا پورا خاندان خوش ہے، سب اہل محلہ خوش ہے، اہل خاندان خوش ہے، بچہ جب توتلا توتلا بولنے لگتا، اماں اماں کرنے لگتا، پانی کو مم مم کرنے لگتا ہے، رینگتے رینگتے چلتا ہے، تو اماں شناخت کراتی تمہارے فلاں ابا ہے۔ خدا کی قسم اس کے علاوہ اس بچے کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے، اس کو صرف اور صرف اپنے ماں کی بات مان کر ہی اس شخص کو باپ ماننا پڑتا ہے۔ اب لیکن یہ تو ہمارے لیے رحمت ہے نا، کیونکہ ہم تو تقلید والے، ہم تو ماں کی بھی تقلید کرتے، استاذ کی بھی کرتے، مرشد کی بھی کرتے، پیر کی بھی کرتے، صوف کی کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ کی کرتے، ہم تو سب کی تقلید کرتے، کیونکہ ہم لوگ نااہل لوگ ہیں، وہ اہل لوگ ہیں۔ لیکن تو تو محقق ہے، تو تو مدقق ہے، تو تو مفسر ہے، تو تو امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم ہے، تو تو امام بخاری سے زیادہ حدیث جانتا ہے ماشاءاللہ، تو تو نے اپنے ابا کو ابا کس بیس پہ مانا؟ نظام آباد کے غیر مقلدوں سے پوچھنا کہ آپ نے جو اپنے ابا کو ابا مانا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے تیری ماں نے کہا باپ ہے تو تو نے مانا، پھر کہے گا مولانا میرے اماں اور ابا کا نکاح نامہ ہے، تو نکاح نامہ ہے نا، شب زفاف خلوت میں تیرے اماں ابا ہی گئے تھے، نکاح نامے کا کیا؟ وہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس سے کیسے پروف ہوگا؟ اب اگر واقعی میں تم مقلد تقلید نہیں کرتے اور واقعی میں تقلید حرام ہے اور مطلق حرام ہے، اور تم نے اپنے باپ کو باپ جو ماں کے کہنے سے مانا ہے یہ بھی تقلید ہے، لیکن چونکہ تم تقلید نہیں کرتے تو کل سے نظام آباد کے تمام اہل حدیث، اگر واقعی میں تم اہل حدیث ہو، حدیث پر چلتے ہو اور محققین کی جماعت ہو، تو سب سے پہلے اپنے باپ کی تحقیق کرو، اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ، اگر ڈی این اے ٹیسٹ میں نکلے وہ تمہارا باپ ہے تبھی اسے باپ مانو، ورنہ ماں کے کہنے پر اگر باپ مانو گے تو یہ تقلید ہے، اور تقلید کر کے مشرک تو تم بھی ہو جاؤ گے۔ بہت محقق بنتے ہیں، مدقق بنتے ہیں، بہت بڑے علامہ بنتے ہیں، اردو تو پڑھنا آتی نہیں، اردو میں ہی ان کا حلیہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں بتاتا ہوں واقعی میں میرے ساتھ ایسے خوبصورت حادثات اور ناخوشگوار حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے لنگی بنڈی میں، میں چونکہ جہاں بمبئی میں رہتا ہوں، میرا وطن ہے مراٹھواڑہ بیڑ ضلع، لیکن پیدائش بمبئی کی ہے، گھر بھی بمبئی میں ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ میرا یو پی سے۔ تو وہ میرے پاس آئے، تو آنے کے بعد کہا مولوی صاحب خط پڑھ دیجئے، تو میں نے کہا ہم آپ کے نوکر لگے ہیں کہ آپ کا خط پڑھیں گے؟ بولے پڑھ دیجئے، ہم کو پڑھنا نہیں آتا اسی لیے آپ سے کہہ رہے ہیں پڑھیے۔ تو میں نے کہا اچھی بات ہے بیٹھیے۔ اب ہم نے خط کھولا تو خط میں لکھا تھا سلام مسنون، معلوم ہو کہ ہم سب گاؤں والے گھر والے سب بخیر ہیں الحمدللہ، اور خدا کے فضل و کرم سے اب جو بھی مشکل مرحلہ آتا ہے ڈائریکٹ قرآن اور صحیح بخاری مسلم سے ہم لوگ اپنا مسئلہ نکالتے ہیں۔ اب پورا گاؤں تقلید کی گندگی سے پاک ہو چکا ہے۔ خبردار خبردار کہ تم بمبئی میں رہ کر کسی مولوی کی بات نہ سننا، کسی مولوی کے پیچھے نہ چلنا، جب بھی کوئی مشکل مرحلہ آئے قرآن اور سنت سے رجوع کرنا، قرآن و حدیث میں مسئلہ دیکھنا، ڈائریکٹ اپنا مسئلہ نکالنا۔ اچھا اب میں بس کرتا ہوں، اس لیے کہ جو صاحب خط لکھ رہے ہیں ان کو ذرا جلدی ہے، ان کو جانا ہے، تم تو جانتے ہو مجھے لکھنا نہیں آتا۔
کیا سمجھے؟ کچھ نہیں نا. اب میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا. یا اللہ, اس شغت البخارا کو پڑھنا نہیں آتا, اس گدہ الذی کو لکھنا نہیں آتا, اب مسئلہ حدیث قرآن سے سمجھتے کیسا رے بھائی؟ یہ 10 بیوی کی کہانی ہے, سگٹ اما کی کہانی ہے, 16 سیدوں کی کہانی ہے. کیسا پڑھتا رے بخاری مسلم؟ بنا مدرسے کو گئے. مدرسے میں جب 8 سال کا عالم کورس کرایا جاتا ہے, صرف 9 پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد جب عربی زبان آتی تو آخری میں بخاری دی جاتی. انہیں پہلے دن ہی جب اہل حدیث بنتا کہ لگیج بخاری اسلام 360 کھول کے لگیج بخاری پڑھتا ہی. کیسا پڑھتا رے بھائی؟ ایسے ہی پڑھ پڑھ کے ان کا بیڑا غرق ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخری زمانے میں ایسے ایسے فتنے پیدا ہوں گے, لوگ حیران ہوں گے. جیسے جاوید احمد غامدی کا فتنہ, شیخ محمد کا فتنہ, مرزا انجینئر کا فتنہ. ابھی اسپین میں ایک صاحب نے دعوی نبوت کیا, احمد عیسیٰ ہے نا. بولو میں تمہیں کتنے فتنوں کے بارے میں بتاؤں؟ کیا ہر فتنہ حق, ہر فرقہ صحیح ہے؟ میرے بھائیوں, خدا کے لیے اہل سنت کا یہ جو تسلسل صحابہ سے آ رہا ہے, صحابہ سے, اولیاء سے, علماء سے, صلحاء سے, فقراء سے, صوفیاء سے, اس سے چمٹے ہوئے رہو. گھوڑے کو 2 پٹی لگاتے نا آنکھ میں, کیوں؟ انہیں گھوڑی دیکھ کے بدکنا نہیں, سامنے نظر رکھنا اپنے منزل پر. ایسے 2 پٹیاں لگا لو, ایسے مذہب حنفی مسلک اعلی حضرت, ایسے 2 پٹیاں لگاؤ, 19 خالی سامنے دیکھو, خالی سامنے دیکھو, منزل پر نگاہ رکھو. کتنے بھی فتنے آئے, کیسے بھی خوبصورت ہو, کیسے بھی فضیلت الشیخ چلی ہو, کیسے بھی حافظہ اللہ ہو, کتنے بھی بڑے پیٹ العلوم والے ہو, کیسے بھی لال رومال والے ہو, کیسے بھی گاڑی عربی بولنے والے ہو, ان کے فتنوں میں مت آؤ. یہ سوچو کہ نظام آباد میں جب 500 سال سے 700 سال سے دین آیا ہے کسی نہ کسی بزرگ کے قدم سے, تو وہاں سے یہ اہل سنت و جماعت آ رہی ہے. تب سے یہ رسومات اہل سنت و جماعت ہو رہی ہے. منع کرنے والے, روکنے والے, شرک و بدعات بولنے والے, یہ 50 سال کے اندر کی پیداوار ہے. بھلا یہ لوگ کیسے حق ہو سکتے ہیں؟ ٹکڑیوں میں نہ بٹو, ٹکڑیوں میں نہ بٹو, فرقوں میں نہ بٹو, اہل سنت و جماعت پر قائم رہو. جس کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلی حضرت ہے, اسی پر قائم رہو. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, اتنا خراب زمانہ, اتنا خراب زمانہ, ہر 4 جانب سے فتنے ہیں. آپ کو کوئی ریشم کا کپڑا پہنا دے, ادھر سے بھی کانٹے ہیں, ادھر سے بھی کانٹے, راستہ پتلا ہے, آپ کو کہے اس راستے کو پار کرنا, آپ کتنے محتاط انداز میں اور کیسے محتاط ہو کر آپ وہ راستہ پار کرو گے. بس وہی دور ہے کہ اس دور میں ایمان سنبھال کر لے جانا, دین پر قائم رہنا, شریعت پر قائم رہنا بہت مشکل ہے. فتنوں کی ہوائیں چل رہی ہے ہر 4 جانب سے, لیکن جن لوگوں نے تاج الشریعہ کا دامن, بزرگان دین کا دامن تھاما ہوا ہے, مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے, انشاءاللہ وہ لوگ تو بہکاوے میں نہیں آئیں گے. لیکن ہمارے یہ بھولے بھالے بھائی, رکشا چلانے والے, پکوڑی تلنے والے, مستری کام کرنے والے, پلمبر کام کرنے والے, گراج کا کام کرنے والے, یہ اس طریقے کے نوجوان, اسکول میں پڑھنے والے بچے اور کالج کے اسٹوڈنٹس وغیرہ بڑی آسانی سے ان لوگوں کا شکار ہوتے ہیں. میرے بزرگوں, دوستوں, کہنے کا مطلب بس اتنا ہی ہے, ہر نئی بھانت بھانت کی بولنے والے کے, بولی بولنے والے کے چکر میں مت آؤ. انٹرنیٹ سے دین مت سیکھو, انٹرنیٹ کا استعمال آپ اپنے دنیاوی کام کے لیے کیجئے, دینی کاموں کے لیے مت کیجئے. ورنہ انٹرنیٹ پر سچائی 10% ہے تو جھوٹ 90% ہے. گوگل مار کر دیکھو, کوئی بھی مسئلے نہیں, تو سب سے پہلے وہابی دیوبندیوں کی ویب سائٹ آئیں گی ٹاپ پہ, سنیوں کی ایک دم نیچے آئیں گی, چونکہ سنی اس لائن میں کام نہیں کرتے. سنی کیا کرتے ہیں؟ میلاد منا لیا, نیاز کھا لیا, دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر, دھمال چوکڑی ڈال دیا, سندل بنڈل چادر گاگر میلہ ٹھیلا یہ سب کر لیا, مست ایک دم. اب ماشاءاللہ آج کل تو مارکیٹ میں جنت بانٹنے والے پیر صاحبان بھی بہت آ گئے. الانے پھلانے, ہمیں آشا, ہمیں پاشا, ہمیں حضرتاں, ہمیں مرشداں. ایک جگہ میں گیا کرناٹک میں, ایک صاحب بولے ہمارے مرشد بہت با کرامت, بہت.
تو اتے میں بہت قلقلہ کر دیا انہوں نے. تو میں نے کہا کہتے با کرامت جی؟ بولے آئیو بہت با کرامت. ارے میں بولتا کہتے با کرامت تھے؟ بولے اتے با کرامت تھے کہ ایک ہی بیٹھک میں 20 کلو گانجا پی گئے. اتے با کرامت. انوچ نماز معاف کری سو ہم نہ انوچ نماز پڑھنا کہ تو کہتا واخا جی مل صاحب, روزہ رکھنا کہ تو کہتا واخا جی. مجھے ہر طرف کی تھوڑی تھوڑی بھاشا آتی, کرناٹک کی, حیدرآباد کی, مراٹھواڑے کا تو میں ہوں ہی. جہاں کی بھاشا میں نے آپ کو بتایا, گریا پڑیا مریا سٹیا, ایک دم رف, ایک دم ٹف. تو ماشاءاللہ ایسے ایسے مرشاد, ایسے ایسے حضرات, ایسے لال لال کپڑے دلہن بن کے ماشاءاللہ ہجوم مریداں میں تشریف لاتے ہیں. ذرا دیکھو تو ان کی نسبتیں. اب پیر لوگ بھی بہت چاپٹر ہیں. پیر بھی ایک فتنہ اس زمانے میں, یہ ایسے غالی درجے کی پیر. اور سب سے زیادہ ان کی ٹھکائی تو الحمدللہ میں تو سب کی ٹھکائی کرتا ہوں. 50 کلو کا آدمی ڈرتا ورتا نہیں. موت آنی ہے, اپنے وقت پہ آئیں گی, نہ ایک سیکنڈ پہلے آئیں گی نہ ایک سیکنڈ بعد میں. میرے ٹھکائی کے ویڈیو دیکھ لو انٹرنیٹ, کبھی ہاتھ فریکچر ہے, کبھی کیا بنیان پھٹی ہوئی, کون ڈرتا؟ تو اسی لیے تو غازی ہوں نا. لوگ جو کہتے ہیں غازی اہل سنت, تو مار کھاتا رہتا ہوں, اسی لیے غزوہ کرتے رہتا ہوں اہل سنت کے لیے. بہرحال میں عرض یہ کر, تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بول دیا, کوئی اس کو منفی معنی میں لے کر نہ جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا, آج کل مرشدوں کا بھی ایک فتنہ اٹھا ہوا. اور یہ مرشد پیری مریدی کرتے تب تو ٹھیک تھا, خود بھی نماز نہیں پڑھیں گے, لوگوں کو بھی نماز سے روکیں گے, جنت کی ٹکٹیں بھی بانٹیں گے, اور ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی نسبتیں ظاہر کر دیں گے کہ عوام پہ ان کے تقدس کا رعب چھا جاتا. ان کا جبہ قبہ, عثمان آباد سے تشریف لائے مرشد, اور خلافت کس کو دے رہے؟ داڑھی کٹے. اچھا, یہ پیر لوگ بھی بہت چاپٹر ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں نا, حیدرآباد, کریم آباد, نظام آباد, بامبئی, بنگلور, یہ ان کی چراگاہ ہے. یہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے پتہ کرتے محلے میں سب سے بدماش کون ہے, بیاس خور کون ہے, حرام خور کون ہے, لوگوں کا مال لوٹنے والا کون ہے, زمینہ ہڑپنے والا کون ہے, غریبوں پہ ظلم کرنے والا کون ہے, کون ایسا تگڑا آدمی ہے, اس کو ہی پکڑ کے خلافت دیں گے. کہ تو محلے کا امام صاحب پیر صاحب کے خلاف بول نہیں سکتے. پیر لوگ بھی بہت اونچا دماغ رکھتے ہیں. ایسے شخص کو خلافت دیں گے جو ایک دم دھانسو قسم کا ہو, امام صاحب اس کے خلاف بول نہیں سکتے. اچھا, اب انہیں بیاس کھارا, بٹے کھارا, اس کے یہاں آ کے مرشد صاحب رکے ہوئے, تو عام لوگ سوچتے اگر انہیں غلط ہوتا تو مرشد اس کے یہاں نہیں رکتے, مطلب انہیں صحیح. اب وہ بھی بیچارہ پیر صاحب کے ذریعے اپنے بلیک کو وائٹ کر رہا ہے. یہ پورا بزنس چل رہا ہے. اب ایسے گنجیڑیوں کو, نشیڑیوں کو, چرسیوں کو, بھانگ پھونکنے والوں کو, یہ 10 انگلی میں 20 انگوٹھی پہننے والوں کو, تسبیح کی مالا پہننے والوں کو, یہ کمر تک بال رکھنے والوں کو, یہ خواجہ کی جوگن کو, یہ فلانے کی ابھاگن کو, کسی کی ناگن کو, کسی کی سہاگن کو, کسی کی بدوا کو, فلانی سرکار کو, جانے من جنتی کو, ایسی ایسی سرکاریں مارکیٹ میں آ گئی. ماشاءاللہ میں کیا بتاؤں آپ. اب مستی کے ساتھ مریدوں سے, مریدنیوں سے پیر دبواتے ہیں, عورتوں سے, اور فرماتے ہیں پیر سے کیا پردہ. دیکھو بات تو صحیح ہے, پیر سے کوئی پردہ نہیں, مگر اس بات کا مطلب بھی پتا ہے. خدا کی قسم, سنیوں کو سب سے زیادہ نقصان یہ دکن کے حرام خور پیروں نے پہنچایا. یہ شریعت بیزار پیروں نے, یہ جن کے خبیث نفس پہ شریعت گراں گزرتی ہے, جن کو صبح میں اٹھ کر جانا مسجد میں با جماعت نماز پڑھنا. اگر تو پیر ہے تو با جماعت نماز پڑھتا تو تیرے مرید بھی با جماعت نماز پڑھتے. آج سنیوں کی مسجدیں خالی نہ رہتی, آج ان پہ عقل کے اندھے, شکل کے گندے, دیو کے بندے, حرام خور وہابی قبضہ نہ کرتے. سن لو, وہابیوں نے مسجدیں بنائی نہیں ہے, سنیوں کی مسجدوں پہ قبضہ کیا ہے. یہ سنیوں کی مسجدوں پہ قبضے کیوں ہو رہے ہیں؟ سنی نماز کو جاتا نہیں, اور سنی نماز کو جائے گی جب بنا کچھ نیک کام کرے اس کو پیر صاحب اتنا لمبا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. وہ سوچ رہا قیامت کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, پیر صاحب کہیں سے نمودار ہوں گے, سارے مریدوں کو پکڑ کے جنت کا دروازہ توڑ کے سب کو جنت میں لے جائیں گے, تو وہ بیچارہ نماز پڑھے گا.
وہ نماز پڑھے کیوں؟ خبردار ایسے پیروں سے جو عورتوں سے پیر دبوائے، عورتوں سے بلا پردہ ملاقات کرے، سما کرے، قوالی کی محفل کرے، بھانگڑا ڈالے، عرس کے نام پر خرافات کرے، مزارات پہ بدعات کرے، اہل سنت والجماعہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ مزاروں پہ بیٹھے ہوئے بھک منگے، یہ مزاروں کے ذریعے کاروبار کرنے والے، مزارے اتنی مزارے، اتنے اولیاء اللہ، اس کا بزنس چل گیا اس کے نام پہ۔ میرے پاس کوئی ولی نہیں، میں کیا کروں؟ گھوڑا شاہ کی مزار، طوطا شاہ کی مزار، فلانے شاہ کی مزار، نہیں دکھتا تو خواب میں آ جاتے، مجھے بشارت ہو گئی فلاں جگہ اللہ کے ولی ہے۔ اب اس بیچارے نے کیا کیا؟ ایسے مٹی برابر کیا، دوسرے نے ہری چادر لا کے ڈالا، تیسرے نے اگربتی ڈالا، چوتھے نے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا، پانچویں کو حاضری آ رہی۔ غوث اعظم آئے، کس کے آنگ میں؟ کس کے آنگ میں غوث اعظم آئے؟ جس کو پیشاب کا ڈھیلا لینا نہیں آتا۔ ہمارے آنگ میں کیوں نہیں آتے بھائی؟ ہمارے آنگ میں آنا نہیں، انگلی میں انگلی جاتی، کسی کی جاتی ہو تو کھڑے ہو کر ڈال دے، دخول فرما دے تو میں بھی اس کی زیارت کروں۔ ارے اللہ کے بندو، ایک باڈی میں آلریڈی ایک روح ہے تو دوسری کائے کو آئیں گی؟ یہ ناپاک شیاطین، یہ جنات، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کے لوگوں کے ذریعے بدعات و خرافات کا بازار لگاتے ہیں۔ آج جو مزارات پہ دھاندلی ہو رہی ہے، نقلی مزاریں بنائی جا رہی ہے، دکن میں بالخصوص یہ فلانے کا چلہ ہے، یہ فلانے کا آستانہ ہے۔ اگر مزار ہو بھی تو کیا ضروری ہے ہر مزار کا عرس ہو؟ کیا ضروری ہے گلی کوچے میں مزار ہو؟ کیا ضروری ہے معاذ اللہ مزار کے اوپر چراغ جلانا، مزار پہ طواف کرنا، مزار پہ بچوں کے بال لے جا کر ڈالنا، مزار پہ چوڑیاں چڑھانا، مزار پہ چاندی کے گھوڑے اور لکڑی کے گھوڑے لگانا، سب ناجائز و حرام ہے۔ مزار کا طواف کرنا ناجائز و حرام، یہاں تک کہ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مزار کو بوسہ دینا بھی منع ہے۔ احوط یہ ہے کہ مزار کو بوسہ نہ دے، لوگوں کو یہ لگے گا کہ سجدہ کر رہا ہے، سجدوں کا رواج پڑ جائے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، ان بدعات سے، ان خرافات سے، ان دھاندلیوں سے اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لوگوں نے آج اس کو بریلویت کی طرف منسوب کر دیا۔ کر رہے ہیں یہ ننگے پنگے پیر فقیر، بدن پہ کپڑا نہیں، میلے کچیلے، بدن سے بدبو آ رہی، مجذوب ہے مجذوب۔ گالی دے دے تو فائدہ ہو جائے گا تو کھا جا کے تو اپنا ہی فائدہ کروا لے، ہمارا کیوں کروا رہا؟ مجذوب ہے، مجذوب کا مطلب معلوم؟ ہر ننگا پنگا مجذوب ہو جائے گا، اس کو لے جا اٹھا کے پاگل خانے میں بھرتی کرو، اس کے دماغ کا علاج کرو۔ یہ اندھی عقیدت تم اٹھا کر کہاں سے لائے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ 4 من بریانی کھانے کا ہوش ہے، ٹھوس ٹھوس کے یہاں تک قوالی میں بھانگڑا ڈالنے کا ہوش ہے، اور نماز کے مکے میں پڑھتے ہیں، نہیں تو دل کی پڑھتے ہیں۔ اس میں بھی 2 طبقے، ایک دل کی پڑھتا اور ایک مکے میں پڑھتا، اور ایک تو پڑھتا ہی نہیں۔ یہ اٹھک بیٹھک والی نماز ہماری نہیں۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی دعا، ہم دعا کر لیتے۔ جو اس قسم کی بات کرے وہ کافر ہے۔ مفتی اکبر صاحب سے پوچھو، ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار بھی کفر ہے اور تعویل باطل بھی کفر ہے۔ صلاۃ کے معنی دعا کرنا اور یہ کہنا کہ ہم تو مریدوں کے لیے دعا کر دیتے، وہی ہماری نماز ہے، ایسا بولنے والا کافر ہے۔ اب یہ بھک منگے پیروں نے اس قسم کی خرافات لگا کے رکھی، ننگوں کو، پنگوں کو، بھک منگوں کو، اور نام بھی عجیب و غریب۔ میں آندھرا پردیش میں اننت پور ایک علاقہ ہے، تقریر کرنے گیا تو وہاں ایک صاحب مجھے بولے چلو ہمارے مرشد کے آستانے پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ قبر تو خالی ہے، پوری بنی ہوئی ہے باقاعدہ۔ اننت پور میں حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، پورا گنبد بنا ہوا ہے، محفل سما کا الگ سے ہے، لنگر کا الگ سے ہے، خواتین کے لیے، مردوں کے لیے۔ جب اندر گئے مزار پہ تو باقاعدہ تختی بھی لگی ہوئی ہے، 5 درجن القاب بھی ہے مرشد کے، لیکن اندر خالی۔ تو میں نے کہا خالی؟ بولے ہاں مرشد ابھی زندہ ہے، نماز جنازہ ہو گئی ان کے سلسلے میں، بس جس دن مر جائیں گے ان کو اٹھا کے اندر ڈالنا۔ نام کیا؟ جانے من جنتی، ماشاءاللہ، جانے من جنتی۔ واہ واہ، کیا مذاق بنا رکھا ہے دین کا یار۔ اب ان بھک منگے پیروں کو ان کی فوٹو نکالتے ہیں اور یہ اہل حدیث دیوبندی انٹرنیٹ پر ڈالتے ہیں کہ دیکھو
یہ ہے بریلویوں کے مزارات پہ ہونے والی خرافات۔ پاکستان میں تقریر کرنے کے لیے گیا تھا 2012 میں، کراچی سے حیدرآباد کے بیچ میں سندھ کے علاقے میں ایک مزار پہ جانا ہوا۔ میں واللہ باللہ تاللہ بتا رہا ہوں، مجھے شرم محسوس ہوتی یہ باتیں بتاتے ہوئے۔ وہاں لکڑی کا ایک مصنوعی ذکر ہے، عورتیں وہاں جا کر اس پر لوٹتی ہے جن کو اولاد نہیں ہوتی، اور یہ مانا جاتا ہے اس مصنوعی ذکر کے ذریعے معاذ اللہ ان کو اولاد ہوتی ہے۔ یہ ساری بدعات و خرافات، یہ ساری نحوستیں اب ان حرام خوروں کی حرکتوں کو لوگ کیچ اپ کرتے ہیں، کیمرے میں نکال لیتے ہیں۔ ان ننگے پنگے فقیروں کو، ان بھک منگوں کو، ان لمبے لمبے ناخنوں والوں کو، ان تسبیح کی مالا پہننے والوں کو، اور کہتے ہیں دیکھو بریلویوں کے پیر ہے، دیکھو یہ بریلویوں کے پیر ہے۔ سنو وہابیوں دیوبندیوں، یہ بھک منگے، یہ ننگے پنگے بریلویوں کے پیر نہیں ہے، بریلویوں کے ولی نہیں ہے۔ بریلویوں کا ولی دیکھنا تھا تو تاج الشریعہ کو دیکھ لیتے، بریلویوں کا ولی دیکھنا ہے اشرف الفقہا کو دیکھ لو، بریلویوں کا ولی دیکھنا ہے محدث کبیر کو دیکھ لو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محی الملت والدین امام محمد رضا خان قاطع شرک بدعت، ہر بدعت کے کاٹنے والے، انہوں نے جہاں بد مذہبوں کا رد کیا ہے، وہابیات، دیابنا، قادیانیوں کا، چکڑالویوں کا، نیچریوں کا، اپنوں میں جو برائی تھی امام محمد رضا نے اسے بھی دور کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اجمیر کے خدام کو اعلیٰ حضرت کا نام برداشت نہیں۔ آپ مصطفیٰ جان رحمت پڑھو تو ان کالی ٹوپی والے کوے کائیں 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 کرتے آئیں گے اور آپ کو مزار سے باہر نکالیں گے۔ ان کو معلوم ہے اگر مسلک اعلیٰ حضرت کا قانون مزاروں پہ لگا دیا جائے تو پھر ایک سے زیادہ چادر چڑھیں گی نہیں۔ اور جو یہ بیچارہ مدرسے کے مولانا رسید لے کے جاتے یوسف صاحب، کل آؤ نا مل صاحب، کل آؤ، اب کل شام کو آؤ نا، کیا ہے طریقہ؟ تیرے باپ کے نوکر ہے نا مولانا؟ ارے بہت مارنا ایسے لوگوں کو، مذاق نہیں۔ میری تو بہت ہٹتی ہے یار، اسی لیے میں امامت نہیں کرتا ہوں۔ معلوم ایک جگہ میں شروع میں فراغت کے بعد گیا تو وہ تھا ایک گوبر گنیش صدر صاحب آئے، بولے مولانا بہت خوبصورت ہے آپ، ماشاءاللہ۔ تو ہوں اللہ کرم ہے، میرا پیر خوبصورت تو میں بھی خوبصورت۔ یہ اردو نہیں ہے، نہیں تو لوگ بولیں گے مولانا کو یہ بھی نہیں پتا کہ خوبصورت ہوتا ہے۔ میں تھوڑا اپنے علاقے کی بھی زبان بول لیتا ہوں، اور یہاں آتا ہوں تبھی بولتا ہوں، یوپی بہار میں نہیں بولتا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ میرے اپنے ہیں، ایسا لگتا ہے مجھے۔ اچھا بہرحال بولے صاحب صحیح ہے مولانا، آپ قرآن بھی اچھا پڑھتے، تقریر بھی ماشاءاللہ ہوتی، لیکن تھوڑا سا یہ وہابی جو تقریر میں آپ بول رہے تھے نا ذرا کم کرو، 3.5 وہ امام کو تنخواہ تھی، میں آپ کو 5 دوں گا۔ مولا ایک کام کر، تو میرا بیگ اٹھا کے چل، میں تیرے کو 10 دیتا ہوں، قسم مذاق نہیں، ہم برداشت نہیں کرتے۔ اب لوگ چندہ لینے جاؤ تو اتنا نخرہ کریں گے۔ ہمارے یہاں مدرسے کا جلسہ تھا، ایک سیٹ صاحب کے پاس میں گیا، میں نے کہا چندہ دیجیے، اوکے کل ملاقات کیجیے۔ ہم نے کہا ٹھیک، کل گئے۔ اب ماشاءاللہ یہ فرعون وقت بیٹھے ہوئے کرسی پر اور سارے لوگ وہاں بیٹھے، داڑھی کٹا، اب عالم ان کے سامنے رسید لے کر جائے، وہ عالم جس کو رسول اللہ نے اپنا نائب کہا۔ پھر بولے اچھا آ گئے آپ، ماشاءاللہ کیا ہے کیا ہے؟ میں نے کہا جلسہ ہے مدرسے کا۔ اچھا پوسٹر ہے؟ میں نے کہا ہے۔ پوسٹر دیکھے، بولے 1 رات کا جلسہ ہے اور پرمیشن بھی زیادہ نہیں، آپ نے اتنے سارے علماء بلا لیے، 4 شاعر، 3 مقرر، 1 مقرر بلاتے 3 کی کیا ضرورت ہے، 1 شاعر بلاتے 4 کی کیا ضرورت ہے؟ اب میری تو ویسی کھسک گئی۔ میں نے کہا سن، دنیا میں کروڑوں انسان ہے، بولے ہاؤ ہے، تو مولا تیرے پیدا ہونے کی کیا ضرورت ہے، تو کیوں پیدا ہوا؟ گننے کا نہیں، کبھی حق بولنے میں کسی کو نہیں گننے کا، وہ کوئی بھی رہے ہو۔ عالم کو ہمیشہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ رہنا چاہیے، چاپلوسی تو بالکل نہیں کہ یہ صدر صاحب ہے تو ان کے گھر میں جاؤ اور غریب نے بلایا تو نہیں جاؤ، نہیں،
ایک غریب سوچتا ہے وہ بھی میرے امام صاحب میرے گھر میں آ کے کھانا کھائے تو غریب کے گھر میں نہیں جانا، صدر کے گھر میں جانا، غلط۔ سب کے اوپر رحمت للعالمین سرکار ہے، سب پر ان کی رحمت ہے، آپ ان کے وارث ہو، آپ بھی سب پر اپنی رحمت برساؤ، آپ بھی سب پہ اپنی شفقت برساؤ، سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک۔ امام ہے وہ تو پوری قوم کا امام ہے، اس کی دعا پوری قوم کے لیے قبول ہوتی، وہ قوم کا روحانی باپ ہے، اس کا فیض سب پر ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، اس قسم کے پیر صاحبان جو آج کل مارکیٹ میں نکلے ہوئے ہیں اور لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو جانے کے بعد اماموں کو تو نہیں دیں گے، مدرسے میں نہیں دیں گے، لیکن اجمیر شریف میں 20,000 کی چادر چڑھائے، ابھی وہ وہاں چکر ہی مارتے رہیں گے کہ چادر دکان پہ آ بھی جائیں گی، دوسری بار بک بھی جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ چادر کا یہی ہونا ہے تو کیوں خریدتے ہیں؟ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ فتاوا شامی اٹھا کر دیکھو کہ قبر پہ چادر ڈالی کیوں جاتی ہے؟ جو چیزیں استحباب کے درجے میں تھی نا، ہم لوگوں نے اس کو گھسیڑ دیا فرائض کے درجے میں، اور جو فرائض تھی ان کو گھسیڑ دیا استحباب کے درجے میں۔ مزار پہ فقط اس لیے چادر ڈالی جاتی ہے تاکہ امتیاز ہو کہ یہ کسی عام مسلمان کی قبر نہیں، کسی نیک بندے کی قبر۔ تو اب ایک چادر سے بھی کام چلتا ہے، لیکن نہیں، ہماری منت ہے، ایسا کیسا 10 بیوی کی کہانی سننا پڑتا، ہاں نہیں تو کیسا 16 سیدوں کی کہانی سننا پڑتا۔ کہاں سے لائے رے بھائی یہ سب؟ کنے لکھا 10 بیوی کہانی میں کیا ہے؟ انہیں سنی تھی اس کا فائدہ ہوا، نہیں سنی تھی بڑا غرق ہوا۔ کون تھے وہ 10 بیویاں؟ 16 سیدوں کا روزہ، 10 لڈو بنانا، کنڈے کی نیاز رہی تو گوشت نہیں پکانا، لکڑی بھی دھو کے سکا کے وہ جلا کے بنا، بچے والی نے نہیں کھانا، عورت کا سایہ نہیں پڑنا۔ کتنے بھان گڑا نکالے رے بھائی، کہاں سے گڑ لیتے ہو یہ سب یار؟ یہ سب خرافات، یہ سب تمہارے دماغ میں کتنی خرافات بھری ہوئی۔ تو بہرحال مزارات پہ چادر اس لیے چڑھائی جاتی تاکہ اس کا تقدس معلوم ہو۔ اب اگر اجمیر میں اور ہر درگاہ پہ مسلک اعلیٰ حضرت کا قانون لگے تو پھر عورتیں تو آئیں گی نہیں، عورتیں آئیں گی نہیں، اور عورتیں نہیں آئیں گی تو کاروبار کیسا چلے گا؟ پھر ساس آ کے بولیں گے ذرا بہو کو منہ بند کرنے کا دیو نا تعویذ، تو انہوں کیا کرتے؟ دے 1000 روپے، 1000 اس سے لگیج بہو آتی، حضرت کچھ کرو نا، ساس بہت بول رہی نا، لا 1000 روپے۔ اب دونوں بولتے تھوڑی کہ میں بابا کنے گئی تھی، دونوں خوش ہیں، ماشاءاللہ بابا کا دھندا چل رہا ہے۔ اور زیادہ باباؤں کے دھندے کس سے چلتے؟ ارے بولو نا، ہاں یہ عورتیں نہ ہو تو بابا کے تو دھندے ہی نہ چلے۔ اب ماشاءاللہ یہ بھی ایسی پڑیا چھوڑ دیتے ہیں بابا لوگ، بابا پارٹی بھی ایسی پڑیا چھوڑ دیں گی کہ ہم کو تو ہنسی آتی ہے، یہ سب لاتے کہاں سے یہ لوگ؟ تو مزارات پہ عورتیں نہ جائیں، مزارات پہ ڈھول نہ بجے، مزارات پہ سندل بنڈل نہ ہو، مزارات پہ ایک سے زائد چادریں نہ جلے، مزارات پہ چراغ نہ جلایا جائے، مزارات پہ موم بتی اگربتی نہ جلایا جائے، تو پھر مجاوروں کے بھوکے مرنا پڑے گا مجاوروں کو، پھر انہیں آنا پڑے گا مارکیٹ میں، مستری کام کرنا پڑے گا، پلمبر کام کرنا پڑے گا، ان کو رکشا چلانا پڑے گا، چائے بنانی پڑے گی، پکوڑی تلنی پڑے گی، کپڑے کے دکان میں کام کرنا پڑے گا۔ اب کام تو کرنا نہیں چاہتے، وہیں بیٹھے بیٹھے سانڈ کے سانڈ لوگوں سے چمواتے رہیں گے، چمو 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 سب چمو، ان کا کام چل رہا ہے۔ داڑھی صاف، قوالی بج رہی، دمادم مست قلندر، علی کا پہلا نمبر ہے، پہلا ہے، چوتھا ہے، چوتھا 2.5 دن کے جھوپڑے میں گانجا مار رہے ہیں، پیر صاحب بھی گنجیڑی اور مرید بھی گنجیڑی، آنکھ لال ہو گئی، گانجا پیر پیر کے بولے او ہو مرشد تو بہت پہنچے لے، دیکھو کیسا تصوف کے اندر غرق ہے، آنکھیں لال ہو گیا۔ ابے گانجا پھونک پھونک کے آنکھ لال ہو گئی، جب دن بھر گانجا ہی پھونکتا رہے گا تو آنکھ لال نہیں ہوگی، بٹن کھا کھا کے آنکھ لال ہوئی ہے۔ بہت اچھے سے پہچانتے، ہم سے زیادہ تم کیا پہچانو گے بیٹا یار۔ اب ماشاء اللہ قوال پارٹی ان کو بھی لے لو، اب ان کو تو سمجھ بھی نہیں آتا قوالی کیا گانا چاہیے۔ ایک صاحب گا رہے میں تو اجمیر جا رہے لا، خواجہ کا عرس آ رہے لا، کھانا پینا ٹینشن کیا ہے، اپن تو لوٹے لنگر، ماشاءاللہ لوٹ کھسوٹ مچا۔ ایک صاحب تو کہتے میں تو ناچوں گی، پیروں میں گھنگرو لچکے کمریا، میں تو ناچوں گی گولر تلے، ماشاءاللہ۔ اب قوال گاتا ہے تو لوگ بھی ایسے لٹاتے ہیں، ایسے انہیں دیکھتا انہیں لٹا رہا تو میں کیوں پیچھے رہوں۔ عالم 1.5 گھنٹے سے تقریر کر رہا، کسی نے 10 روپیہ دیا نہیں دیا، اور اب بھی نہیں دے رہا ہو، بتاؤ
اب بھی نہیں اٹھے. اٹھا تو یہ مجذوب ہی اٹھا. بتا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ. اب سوچو کہ عالم 1.5 گھنٹے سے ماشاء اللہ ہمارے صدر صاحب نے بھی جوش دکھا ہی دیا. میں میرے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی بھی عالم ہے, نقیب ہے, خطیب ہے, قاری ہے, جب یہ لوگ بیان کرتے ہیں تو ان کی بھی تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. خالی شاعروں کو دینا چاہیے کیا؟ خالی شعراء کو دینا چاہیے؟ میں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر شاعروں کی بڑی عزت ہے عالم سے زیادہ. عالم مطلب کچھ نہیں, شاعر مطلب بہت ماشاء اللہ. تو اب وہاں کیا ہوتا معلوم ہے, جیسی شاعر آیا نوٹوں کی برسات. اب عالموں نے سوچا یار جیسی یہ آتا ہے پیسے ملنے لگتے, اب میں اتنا گلا پھاڑ کے تقریر کرتا ہوں کچھ نہیں ملتا. اب کچھ مولویوں نے گا گا کے تقریر کرنا شروع کی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مولوی آپ کے یہاں بھی آتے ہو, کہو سبحان اللہ, کہو سبحان اللہ. وہ بیچارے 1 گھنٹے کی تقریر میں آدھا گھنٹہ تو پبلک سے بولتے کہو سبحان اللہ, اور آدھا گھنٹہ گا گا کے پڑھتے ہیں تاکہ اسی بہانے کچھ ان کو نذرانہ مل جائے. لیکن میرے بزرگوں دوستو, آپ ہر عالم کی خدمت کیجیے. میں میرے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں اوروں کا راستہ صاف کر رہا ہوں. آپ لوگوں نے دل پہ لے لیا. درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ریئلی جب اس علاقے میں آتا ہوں تو مجھے بڑا اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میرا علاقہ ہے, میرے لوگ ہیں, بھولے بھالے لوگ ہیں. ورنہ اور علاقوں میں جب تقریر ہوتی تو انداز دوسرا ہوتا, یہ انداز میں نہیں اپناتا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں, آپ کل بھی تشریف لائے, آج بھی تشریف لائے, آپ نے بغور سماعت کیا. کل میں نے غیر مقلدین کا رد کیا, اور آج ہر فرقے کے بارے میں آپ کو بتایا تھوڑا تھوڑا کہ یہ انٹرنیٹ کا پرفتن زمانہ ہے, بہت فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ابھی اسپین میں ایک صاحب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, احمد عیسیٰ نام کا. پہلے داڑھی تھی اس کی, پھر بعد میں اس نے داڑھی صاف کی. اس کا ایک چینل ہے نبا 7 چینل, اور اس کے علاوہ قادیانی, پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں, حیدرآباد میں. حیدرآباد میں تو ایک اور فرقہ ہے دیندار صدیقی مہدوی, بہت فرقے ہیں. اب قادیانیوں کا بھی اپنا چینل ہے ایم ٹی وی, لندن کے اندر سے نشر ہوتا ہے, مسجد الفضل. اب دیکھو جب ان کو پاکستان سے بھگایا گیا, غیر مسلم قرار دیا گیا, تو ان کو سعودی نے پناہ نہیں دی, ان کو لیبنان نے پناہ نہیں دی, حمس نے نہیں دی, دمشق نے نہیں دی, عراق نے نہیں دی, ایران نے نہیں دی. ان کو پناہ دی تو لندن نے پناہ دی. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, چونکہ مرزا غلام قادیانی کو اٹھانے والے ہی انگریز تھے. جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے دیکھا بڑا بھولا مسلمان, ہر جگہ اولیاء اللہ سے اتنی محبت, قبریں نہیں ہوتی تو قبریں بنا لیتا, پیر نہیں ہوتا تو پیر بنا لیتا. تو چلو جو لوگ ولیوں کا اتنا احترام کرتے ان کے بیچ میں ایک نبی گھسیڑ دوں گا تو کیا کریں گے. تو اس نے گھسیڑ دیا ایک نبی, اور بے وقوفوں نے اسے نبی مان بھی لیا. اور وہ اتنا بڑا گھامڑ, اس کی فوٹو دیکھو, سکھوں جیسی پگڑی پہنا, منہ کے اندر آ رہی کانا ایسے, اس کی فوٹو انٹرنیٹ پہ دیکھ لو. جبکہ انبیاء اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جب ان کے رخے, ان کے چہرے پر نظر پڑتی ہے تو لوگ حیرت میں بجائے لیمو کاٹنے کے انگلیاں کاٹ لیتے ہیں. اتنے خوبصورت انبیاء ہوتے ہیں. اور یہ ایسا گدہ الذی خر دماغ, اتنا بڑا مردود, کہتا ہے کہ میں پہلے تو کہا کہ میں مجدد ہوں, لوگوں نے مان لیا. پھر کہا میں مہدی ہوں, لوگوں نے مان لیا. پھر کہا میں مثل عیسیٰ ہوں, لوگوں نے مان لیا. پھر کہا میں بروزی نبی ہوں, لوگوں نے مان لیا. پھر کہا میں ذلی نبی ہوں, لوگوں نے مانا. پھر کہا میرے اندر ہر نبی ہے, میرے اندر ہر نبی, آدم میرے اندر, نوح میرے اندر, شیش میرے اندر, یعقوب میرے اندر, سلیمان میرے اندر, موسیٰ میرے اندر, عیسیٰ میرے اندر. پھر تھوڑا سا آگے بڑھ کے لکھ دیا مریم بھی میرے اندر. تو مرید نے کہا حضرت تھوڑا زیادہ ہو گیا, کم کر دو, یہ زیادہ ہو گیا. مریم کو ہر مہینہ آتا تھا, بولے مجھے بھی آتا. حقیقت وہی اٹھا کر دے کہ مرزا کو حیض آتا تھا. ایسا نمونہ دیکھا آپ نے پوری دنیا میں کہ آدمی ہو کر اسے حیض آتا, مرزا کو آتا تھا. اب اتنا بڑا ملعون لعین شخص بھلا نبی ہو سکتا؟ اسے تو اچھا انسان کہنا بھی غلط ہے, اچھا انسان بھی کہنا غلط ہے. جس کو پڑھا, اتنے بڑے مردود کو نبی مان لیا. آج اس کا بھی فتنہ پھیل رہا ہے. جب برما میں مسلمانوں کو مارا کاٹا جا رہا تھا تو سنی چونکہ نیاز فاتحہ میں, عرس میں, اس کے بعد وہ عید, اس کے بعد وہ عید, اس کے بعد مرشد آنے والے, اس کے بعد پیر آنے والے, اسی میں بزی رہتا. وہاں بھی دیوبندیوں نے اپنے کیمپس لگائے, قادیانیوں نے وہاں اپنے کیمپس لگائے, اور کئی لوگوں کو اپنے باطل دھرم میں کنورٹ کیا. ان لوگوں کئی لوگ, اتنے فتنے پھیل رہے. اور ایک فتنہ جس سے ہم لوگ سب متاثر ہے وہ ہے تبلیغ جماعت کا فتنہ. ویسے تو اب ان کے ٹکڑے ہو گئے. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ دیوبندیوں میں 4 فرقے ہیں.
ہندوستان میں ہے حیاتی دیوبندی، پاکستان میں حیاتی اور مماتی دیوبندی، اور ایک ہے تبلیغ جماعت، اس میں دو ہو گئے، ایک شورائی گروپ اور ایک امارتی گروپ۔ تو امارتی گروپ وہ ہے مولوی سعد والوں کا دہلی میں جن کا مرکز ہے، شورائی گروپ بمبئی والوں کا۔ یہ تبلیغ جماعت جو گاؤں گاؤں دیہات دیہات کھیڑا کھیڑا جا کر لوگوں کے پیٹ میں منڈی ڈال کے سر پہ سے ہاتھ پھیر کے چل رہے بھائی اللہ کا دین بہت خطرے میں، کھیڑے کے کھیڑے پورے صاف کر دیے انہوں نے، علاقے کے علاقے صاف کر دیے۔ آج مراٹھواڑے میں آپ چلے جاؤ، شاذ و نادر آپ کو اہل سنت و جماعت کی مسجدیں ملیں گی بگڑ کے اندر، علاقے کا علاقہ صاف کر دیا، کتنے پیار سے، کتنے محبت سے، کیسا پیٹھ میں منڈی ڈال کے، کیسا سر پہ سے ہاتھ پھیر کے، کتنا پیار جتا کے، کتنا لاڑ کر کے لے کے جاتے نا۔ آئیں گے ٹھک 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 کھولے دروازہ، اب سننی ہے نا، رات بھر تقریر سنا، اب دن بھر سوئیں گا نہیں کیا؟ ایسا کیسا دن بھر سوئیں گا؟ ٹانگ پسر کے انہیں سو رہا تھا، آنکھیں ملتے ملتے آیا، کیا ہوا؟ امیر صاحب میرے بھائی اللہ کے دین بہت خطرے میں ہے، تو میں کیا کروں؟ خطرے میں ہے تو نہیں میرے بھائی، وہ محلے کا ایک رہبر رہتا، انہیں اما خالہ کا کام کرتا، چگل خور، کون سے گھر میں پکا ہے، کون سے گھر میں کچا ہے، کون سے گھر میں بی پی ایل ہے، بن پیندے کا لوٹا، کون سے گھر میں پی پی ایس ہے۔ اب یہ 4-5 لوگ آئے، کتنے نیک، کتنے اچھے، امیر صاحب آگے، یہ ماشاءاللہ اتنا بڑا فیت العلوم، نبی نے کہا ٹخنے کے اوپر پہن، اس نے گھٹنے کے اوپر پہن لیا، ہاتھ میں 4 انگل کی تسبیح، پیچھے ہاتھ باندھے والا خدا جانے انگلی تسبیح پہ چلتی کہ کہاں چلتی، اتنے مسواک شریف تھوڑا سا باہر ہے تھوڑا سا اندر، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ ایسے آتے جاتے رہو تو آپ کو بھی ایسا لگے گا نہیں مونگیاں نہیں آئیں گے پیر میں، ہاں کیسا پیر میں مونگے آتے زیادہ دیر بیٹھے بعد، ایسا آتے جاتے رہو۔ تھوڑا میں بھی قریب سے زیارت کر لوں گا تمہاری، تمہیں کیسا دستے کر کے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کیا بھائی کیسے نیک امیر صاحب، 4 انگل کا ایسا مسواک باہر نکلے والا، ماتھے پہ اتنا بڑا شامی کباب، چھوٹی سی ٹوپی، نیچے نگاہ کر کے چل رہے ماشاءاللہ سنتوں کا پیکر۔ معلوم پڑتا ہے حضرت جبریل کا قافلہ گزر رہا تھا، انہی کے چند خدام نیچے گر کر آ گئے، ماشاءاللہ چل رہے ہیں۔ گئے ایک دروازہ ٹھوکے سنی نکلا، میرے بھائی اللہ کا دین بہت خطرے میں ہے، تو میں کیا کروں خطرے میں ہے تو؟ دیکھو یہ میرے بھائی ساؤتھ افریقہ سے آئے ہیں، ڈائمنڈ کا کارخانہ کھلا چھوڑ کر آئے، میرے بھائی اتنا خطرے میں دین ہے۔ اچھا اتنا دین خطرے میں کہ اس کو ڈائمنڈ کا کارخانہ بند کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا ہے، کتنا خطرے میں ہے میرے بھائی۔ یہ امریکہ سے آئے ہیں۔ اچھا پھر میں کیا کروں؟ آپ ہمارے ساتھ چلیے، اللہ رسول کی بات ہوگی۔ انہیں بولیں گے دیکھو مول صاحب میں نہیں آ سکتا۔ ارے کیوں نہیں آ سکتے؟ چلنا پڑے گا۔ تو بولا دیکھو مولی صاحب میں آنے کی حالت میں نہیں ہوں، میں نہیں چل سکتا۔ ارے ہم کو چلتا نا، ہم کو چلتا، تم کیسے بھی ہو۔ ارے جب ہم کو کپورا، کوا، کیکڑا، نانی کا پاخانہ چلتا تو تو نہیں چلے گا؟ تو بھی چلے گا، چل۔ ارے مول صاحب میرے کن کپڑے نہیں، ہم کپڑے دیں گے، ہم دیں گے کپڑے، ساتھی نقد تشکیل لگے۔ ساتھی نے پکڑا لے کے گیا مسجد میں، ایک پارسل۔ اب آگے گئے، انہیں بیچارہ پان ٹپری پہ بیٹھا تھا، بخاری شریف پڑھ رہا تھا، انہیں بھی پان ٹپری پہ بیٹھ کے میرے بھائی اللہ کی دین کی دعوت لے کے بہت دور سے جماعت آئی، تو میں کیا کروں؟ ہمارے ساتھ چلو۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا تو ٹپری کون سنبھالے گا؟ اللہ سنبھالے گا۔ اور آگے گئے، انہیں بیچارہ بھاجی کا گاڑا لگا کے بیٹھا تھا کہ کون تو بھی گراہک آتا تو بیچون جاؤ جلدی سے گھر کو۔ السلام میرے بھائی اللہ کا دین بہت خطرے میں، امت بہت گمت کر رہی ہے، بہت گمت کر رہی ہے۔ تو میں کیا کروں؟ ہمارے ساتھ چلو، بھاجی کا گاڑا اللہ سنبھالے گا۔ ارے باپ رے باپ، کپڑے کی دکان پہ گئے، اللہ سنبھالے گا۔ اب ان گھامڑوں سے پوچھو اللہ بھاجی کا گاڑا سنبھالے گا، اللہ پان ٹپری سنبھالے گا؟
اللہ دکان سنبھالے گا, اللہ اپنا دین نہیں سنبھال سکتا؟ دین سنبھالنے کے لیے تمہارے جیسے کو چھوڑے والا. چلو اب یہ جو نیک بن کے امیر صاحب گھوم رہے نا, اتنے نیک پرہیزگار, ذرا گاؤں میں جا کے معلوم کرو نا امیر صاحب کیسے. ماں باپ کو مارنے والا امیر صاحب, بیاس بٹے کھانے والا امیر صاحب, ماں بھیک منگنے پہ مجبور ہے, لوگوں کے گھروں کے برتن دوری, اور انہیں جماعت میں گھوم کے اللہ کا دین سکھا رہا, اللہ کا دین سکھا رہا, ماں لوگوں کے برتن دوری, لوگوں کے زمینہ ہڑپ رہا. حالت تو یہ تھی کہ پہلے خود مود پی کے ایسا گٹر میں پڑا رہتا تھا, اوپر سے کتا آ کے ٹانگ اٹھا کے جب چھوڑتا تو بولتا ساقیا اور پلا اور پلا اور پلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج اللہ کے دین کا داعی بن کر میرے بھائی یہ بشیر یہ بشیر دعوت کے کام سے جڑنے سے پہلے یہ برکت والا کام ہے, نبیوں والا کام ہے. اللہ نے یہ کام وقت کے انبیاء سے نہیں لیا, ہم امت محمدیہ سے لیا. یہ اتنا اونچا کام ہے, نبیوں والا کام ہے. انبیاء ترستے تھے اللہ وقت کا نبی نہ بنا, امت محمدیہ میں ایک دعوتی بنا, ایک چلا کرنے والا بنا, ایک 3 دن لگانے والا بنا. اتنا پھینکیں گے اللہ کی قسم اتنا پھینکتے, باپ رے باپ, ان کے کلیجے کیسا نہیں پھٹتے, منہ میں کینسر کیسا نہیں ہوتا, ان کو موت کیسا نہیں آتی, گاڑے کے مرتے کیسا نہیں, اتنا کیسا جھوٹ بولتے رہے بھائی. کیا ہے کیا تماشا, اتنا جھوٹ. میرے بھائی یہ بشیر چرسی چرس پیتا تھا, گانجا پیتا تھا, انہیں شراب پیتا تھا, ماں باپ کو مارتا تھا, انہیں بھانگڑا کرتا تھا, انہیں دھنگانے ڈالتا تھا, اس سے پورا محلہ پریشان تھا. اللہ نے ہم لوگوں سے ملایا, 3 دن لگایا, دعوت کے ماحول نے دل میں نور پیدا کیا, پھر 40 دن لگایا, 4 مہینہ لگایا. میرے بھائی آج خود سال کی جماعت لے کے چل رہے ہیں. آج اللہ نے ان کو قبول فرمایا, مرکز میں ان کا نام ہے, آج ان کا نام مرکز کے اندر ہے, مرکز کا ملکوں کا دورہ فرما رہے, اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہیں. تو اب بیچارہ ہور گئے دوسری طرف. یہ بشیر چرسی اگیا رہے بھائی, ہمارا کیا کام ہے ہمیں بتائیں گے نہیں کیا, ہم کیا کام کرتے. یہ بشیر چرسی, یہ بشیر چرسی, یہ بشیر چرسی. نظام آباد کو معلوم پڑا بشیر چرسی, کریم آباد کو معلوم پڑا بشیر چرسی, بمبئی والوں کو معلوم پڑا, ناندیڑ والے کو معلوم پڑا. ایک دن بشیر چرسی نے سوچا, اس کی ماں کا, میرے کو پہلے صرف میری گلی پہچانتی تھی, میں چرسی ہوں, یہ وہاوڑوں نے پورے دنیا میں چرچا کر دی ہے میں چرسی. پہلے میرے کو خالی میری گلی پہچانتی تھی, میں چرسی ہوں, یہ وہابروں نے پورے دنیا میں میرے کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رکھے. ابھی اللہ ستار العیوب ہے, اللہ بندوں کے عیب ڈھانپتا ہے, اللہ بندوں کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے, اور یہ حرام خور لوگوں کے عیوب کھولتے ہیں. میرے بزرگوں دوستوں, سارے فتنوں سے پہچانو, سب سے ہوشیار رہو, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. اور کل کے دن بھی آپ کے علاقے میں بیان ہے, اس میں تشریف لائیے, اور میں رودرپور جاؤں گا. کل میری تقریر ہے, اور پرسوں انشاءاللہ الرحمن میری روانگی ہوگی. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں, حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں, کسی بزرگ کا کوئی واقعہ نقل کرنے میں اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی گستاخی ہوئی ہو, میں تمام علماء اور حاضرین کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. میرا کریم مولا میرے صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں, وما علینا الا البلاغ.